اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے باتیں کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ آپ کیوں مایوس ہیں؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ اللہ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کی بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ہر شخص کا اللہ پاک سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اس پر یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے، اس سے دوستی کر لیں۔ کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اس سے لاڈ پیار سے مانگیں، وہ ضرور نوازے گا۔ اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی جو ابھی بکھری ہوئی ہے وہ اسے ترتیب دے سکتا ہے۔ تو پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پر یقین نہیں ہے؟ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دل سے زیادہ محفوظ جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ لوگ لاپتہ بھی یہیں سے ہوتے ہیں۔ سورۃ مریم ہمیں بتاتی ہے، کبھی کسی کی اللہ کی طرف سے کی گئی معجزاتی مدد ہمیں بھی کچھ بھی مانگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جیسے حضرت مریم کے حجرے میں بے موسمی پھل دیکھ کر حضرت زکریا نے بھی اپنے لیے اولاد مانگ لی، یہ سوچے بغیر کہ اب عمر گزر گئی۔ وہ جانتے تھے اللہ کی ذات سب کر سکتی ہے۔ ہاں، کچھ دعائیں بہت وقت لیتی ہیں، مگر توکل کا راستہ اسے معجزے تک لے جاتا ہے۔ دعا کرتے وقت اللہ کے سامنے بیٹھ کر صرف اپنی دعا نہ پڑھیں، اللہ کے ساتھ دل سے گفتگو کریں۔ اپنے جذبات کو نہ دبائیں، انہیں بہنے دیں۔ اللہ سے بات کریں، اسے بتائیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور آپ کو اللہ کے جواب کی ضرورت ہے۔ اسے دکھائیں کہ آپ اس کے کتنے محتاج ہیں۔ اللہ کے آگے گڑ گڑا کر مانگیں اور اس سے فریاد کریں۔ بے شک وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی سنتا ہے کیونکہ یہ اس کی محبت ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں بنایا اور ہماری دنیا کی تخلیق بھی اسی نے کی۔ آپ کی دنیا مطلب آپ کے حالات، آپ کے ساتھ پیش ہونے والے واقعات، آپ کو دیا جانے والا رزق، آپ کا ذہن، آپ کا دل، آپ کی روح، آپ کے جذبات، سب کا بنانے والا اللہ ہے۔
اور وہ ہر چیز بہترین بنانے والا رب ہے۔ وہ جمال کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے آپ کو بھی حسین و جمیل بنایا ہے، اور آپ سے واسطہ پڑنے والی ہر چیز کو بھی۔ آپ کا کام تو صرف اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ سے آخری وقت تک مانگتے رہو۔ اب آخری وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب تک عرش سے اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے تو سمجھنا ابھی اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے اسے منانے کی۔ تو کمزور مت پڑو بلکہ مسلسل مانگتے رہو، تاکہ جب اللہ کے فیصلے کا وقت آئے نا، اس وقت اللہ کہیں کہ میرا یہ بندہ یا بندی ایک طویل عرصے سے کچھ مانگ رہا تھا مجھ سے، اور آج جب میرے فیصلے کا وقت آیا ہے تو اس کی دعائیں اب تک مسلسل میرے در پر دستک دے رہی ہیں۔ جب یہ اتنے یقین سے مانگ رہا ہے تو میں کیوں نہ اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اور پھر اسی لاڈ اور محبت میں اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ بے شک وہ دینے والی ذات ہے، پر وہ عطا تو تب ہی کرے گا نا جب تم مانگو گے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ تمہاری دعائیں بھی سن لے گا۔ ہاں لیکن تم سوال نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا کہ یہ کیوں، وہ کیسے، میرے ساتھ ہی کیوں۔ تمہیں اس کا شکر گزار بندہ بننا ہے، صبر کرنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی، تحمل سے کام لینا ہے، پھر دیکھنا معجزے ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ آپ کے حصے میں کس قدر محبت آنی ہے، کس قدر عزت افزائی آپ کے نصیب میں آنی ہے، اور کس قدر کامیابیاں آپ کے لیے لکھ دی گئی ہیں، یہ سب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور جو رب جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کس قدر رزق کی آپ کو ضرورت ہے اور کس قدر رزق آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہو سکتا ہے رزق کی زیادتی آپ کو کسی بڑے خطرے اور بڑی آزمائش میں ڈال دے، ہو سکتا ہے دنیا کی محبتیں آپ کو بڑی مصیبت میں ڈال دیں، ہو سکتا ہے آپ اللہ کو بھلا دیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ صرف وہی ہے جو ہمارے ساتھ مخلص ہے۔